اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ سیاست ایک ایسا شعبہ ہے، اگر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ یہ کیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جن لوگوں نے اس سیاست کو عبادت سمجھ کر، خدمت خلق کا ذریعہ سمجھ کر کیا ہے، یقیناً تاریخ نے ان کے نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے ہیں۔ ٹیچر کی ساری زندگی تربیت اور تعلیم دینے میں گزر جاتی ہے، اور یقیناً یہی ٹیچر جب عملی طور پر سیاست میں آ جائے تو یقیناً جو اس معاشرے کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ جاہل کی عادت سے پڑھی لکھی کی عادت 1000 درجہ بہتر ہوتی ہے۔ آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں، انہوں نے ساری زندگی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے کام کیا۔ ایک ٹیچر کے طور پر وہ نہ صرف تحصیل ڈسکا بلکہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں ایز اے ٹیچر انہوں نے اپنا بہترین نام پیدا کیا، اور پھر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میترا والی سے ایز اے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ دین کی اور اس ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں، اور یقیناً جب آپ ان کو دیکھیں گے تو بہت سارے ان کے شاگرد جو ہیں وہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے کہ میں کس شخصیت سے ان کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں۔ جی، میری مراد جناب محترم چودھری محمد اشرف ڈھیلو صاحب سے ہے، سابقہ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میترا والی۔ آپ نائب امیر ہیں PP 43 کے بھی، جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہیں MPA کے۔ تو آئیے آج میں ان سے آپ کی ملاقات کروا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ سب خیریت، اللہ کا شکر۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ماشاءاللہ ایک ایسے استاد کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے ساری زندگی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کام کیا ہے۔ آپ نے علاقہ کرنل سیان میترا والی اور تحصیل ڈسکا میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو مجھے پہلے نمبر پہ بڑی خوشی ہے کہ آپ میرے پاس موجود ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ سب رنگ پاکستان چینل کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کب جوائن کی؟ جی، میں نے جماعت اسلامی آج سے 2 سال پہلے جوائن کی ہے۔ جماعت اسلامی جوائن کرنے کی وجہ اصلاً تو یہ ہے، ایز اے مسلمان ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اسی دین پہ عمل کر کے انفرادی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جب تک اپنے سارے فرائض ہم پورے نہ کریں، ظاہر ہے ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیتا ہے۔ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس کے لیے بھی اسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ایک فرد کیا، ایک قوم کیا، پوری نوع انسانی، ان کی نجات اور فلاح جو ہے وہ اس نظام کو فالو کرنے میں ہے، اور جماعت اسلامی چونکہ اسی نظام کی داعی ہے، اسی نظام کی دعوت دے رہی ہے، اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، تاکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ فرائض ادا کیے جائیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہماری آخرت کی فلاح ہو سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ انہی فرائض کو ادا کرتے ہوئے جب اللہ کا دیا ہوا وہ نظام کامل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قائم کر کے دکھایا تھا اور لوگوں کو عدل فراہم کیا تھا، جماعت اسلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے اس دین کو اثر نو پھر اسی حالت میں قائم کرنے کی کوشش کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے ان دنیا والوں کو عادلانہ نظام فراہم کیا تھا۔ تو میرا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق اس وجہ سے ہوا کہ جماعت اسلامی اس نظام عدل کو یہاں پہ نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہی ہے جو
ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا جی بہت شکریہ. یقیناً جو آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جو اس مقصد کو بندے بھول جاتے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان سے ناراض بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کر رہے ہیں ملک پاکستان میں ایسا نظام آ جائے جس سے تمام جو طبقاتی سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہو. اب یہ بتائیں کہ تحصیل ڈسکہ میں جماعت اسلامی کون سے ایسے کام کر رہی ہے جو دیگر جماعتوں سے منفرد ہیں، وہ خواہ دینی حوالے سے ہیں یا ویلفیئر کے حوالے سے ہیں؟ جی، جماعت اسلامی یہاں PP43 میں سب سے پہلا معاملہ تو دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے ہمارا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید جو ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا دین ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو اپنی طرف سے ہدایت کیا دی ہے. تو ہم دروس قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ اس اپنے حلقہ میں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو مہینے بھر میں کم و بیش ہمارے اس حلقہ میں 30 سے 40 تک دروس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جن میں ہفتہ وار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ قرآن مجید کی دعوت جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. دوسرا یہ کہ دین کی تفہیم کے علاوہ جماعت اسلامی فلاح کے کام جو ہیں، جیسے کہ آج کل ساری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ جب سیلاب آیا ہے اس میں کم و بیش 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے کام کیا ہے، اور اس کا کام نہ صرف ہوا ہے بلکہ لوگوں کو نظر بھی آیا ہے. وہ کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے اس کا اتنا اچھا اثر تھا کہ بیرونی کچھ ممالک نے الخدمت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی طرف سے لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کے حوالے اپنی طرف سے وہ امداد کی ہے. تو اسی طرح سے PP43 میں اس سیلاب کے حوالے سے بھی اور دیگر کچھ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ فلاحی کام جو ہے کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ صاف پانی کے لیے پلانٹ لگایا گیا ہے ڈسکہ میں. یہاں پہ ایمبولینس الخدمت کی موجود ہے جو مریضوں کے لیے دستیاب ہے. تو جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ دعوت دین قرآن کے ذریعے دے رہی ہے، فلاحی کام بھی کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ظاہر بات ہے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک جماعت یا NGO ظاہر بات ہے اس کے وسائل بڑے محدود ہوتے ہیں. اگر جماعت اسلامی محدود وسائل کے ساتھ اپنی پرفارمنس جو ہے لوگوں کو دکھا سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اگر اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو موقع دے گا اس ملک میں کہ ملکی اقتدار جو ہے جماعت اسلامی کے پاس آئے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دینی علوم پہ دسترس رکھتے ہیں وہ موجود ہیں، اور باکردار قیادت موجود ہے. اور لوگوں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے جماعت اسلامی نے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی ہے اور لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے. اور جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس وقت ان سب کی بڑی قیادت جو ہے ان کی زبانی میڈیا میں جماعت اسلامی کی کردار کے حوالے سے گواہی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اوورآل ہر شعبہ زندگی میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی فلاح کے لیے نہ صرف یہ کام کیے جائیں بلکہ آگے بڑھ کر سیاسی میدان میں بھی کام کرتے ہوئے اس پورے ملک میں نظام کو بدلا جائے اور اسلام کا عادلانہ نظام جو ہے وہ یہاں پہ قائم کیا جائے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا جی. الخدمت کے حوالے سے تو پوری دنیا جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے بلکہ دیگر ممالک نے بھی اس کی خدمات کو سراہا ہے.
اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ممبرشپ لینے والے جو لوگ ہیں، عہدیدار بھی ان میں ہوتے ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی عہدے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے پہلے کسی خاص تربیت سے گزرنا پڑتا ہے پھر جو ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ جی، اس کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ اصلاً جو آدمی بھی جماعت اسلامی کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا معاملہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے فرائض کا جاننا ضروری ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دین کی تفہیم ہو، دین کا فہم حاصل ہو کہ ہمارا دین ہے کیا اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے جو نوجوان یا کوئی بھی فرد جماعت اسلامی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک خاص کورس جو ہے امیدوار رکن کے لیے ایک چند کتابوں کا ایک کہہ لیں کہ مرکب ہے، چند کتابیں ہیں جو سلیبس اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے آگاہی ہو کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا اپنا کردار ہے کہ شریعت کی جو پابندیاں ہیں انفرادی حیثیت میں اس کے اوپر ان کی وہ پابندی کرنے والا ہو، منکرات کو چھوڑ دے، حرام کو چھوڑ دے اور شریعت کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں تو اس کے بعد اس کی دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھ کر اس کی رکنیت جو ہے اس کو دی جاتی ہے، وہ جماعت کا رکن بن سکتا ہے۔ بعد ازاں پھر جتنی وہ پرفارمنس دکھائے گا، جتنا اس کا کردار سامنے آئے گا تو اس کردار کے حوالے سے اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ منصب کا معاملہ کہا جا سکتا ہے لیکن اصلا وہ منصب نہیں ہوتا، ذمہ داری ہوتی ہے۔ جتنا منصب بڑا ہوگا اتنی ہی ذمہ داری اس کی بڑی ہوگی۔ تو وہ اس کے کسی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے کردار، اس کے فہم و فراست، اس کے علم کی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے، اور جتنی وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے اس کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک خاص اپنے مشن کے حوالے سے چل رہی ہے، تو جو بھی مشن کے لیے زیادہ کام کرے گا وہی ان مناصب پہ آگے آئے گا۔ تو جماعت اسلامی میں یہ سارا معاملہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ کسی کی حیثیت کی بنیاد پہ۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے جس طرح فرمایا کہ کردار کے حوالے سے اور جو مذہب سے محبت رکھنے والا ہو وہی اہل ہوتا ہے ذمہ داری کا، تو یہ ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ امیدوار بھی ہیں 43 کے ایز اے MP، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا UC لیول پہ کوئی دعوتی پروگرام آپ کے جاری ہیں؟ UC لیول کے مجھے پتہ ہے آپ درس قرآن تو ماشاءاللہ آپ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ممبرشپ کے حوالے سے کوئی کیمپ لگائے جا رہے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، اور آخر میں آپ PP3 کے جو 43 کے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پورے حلقہ میں دعوتی پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، ہر UC میں الحمدللہ ہم جا رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، ان تک جماعت اسلامی کے فکر کی دعوت جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اجتماعی طور پہ جماعت کی طرف سے ہم اپنے حلقے میں 3 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ دسکا شہر جو ہے اس کو فوکس کیا ہے، اس میں درس قرآن بھی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، دعوتی پروگرام اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور سیاسی حوالے سے بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ اجتماعی طور پہ دعوتی کیمپ جو ہے وہ دسکا میں بھی ہفتہ وار لگایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہماری 2 یونین کونسلز ہیں گوئند کے اور بمبا والا، اس سائٹ پہ بھی الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن بھی ہو رہا ہے، اور
ہفتہ وار دعوتی کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہمارے حلقہ میں چونکہ تبدیلی کے بعد یہ آدم کے چیمہ، جام کے چیمہ، موترا اور یونین کونسل سی او کی یہ شامل ہوئے ہیں، تو ایک ہفتہ وار دعوتی کیمپ جو ہے اس کا آغاز ادھر بھی کیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے پورے حلقہ کو اس حوالے سے کور کر رہے ہیں کہ ہمارا میسیج جو ہے پورے حلقے تک پہنچے تاکہ لوگوں کو آگاہی ملے، اور لوگ الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں، اپنے حلقے کے لیے بھی، پورے مسلمانوں کے لیے بھی، اور سارے پاکستانی شہریوں کے لیے بھی، کہ اس وقت جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے اور جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان دونوں نے مل کے ملک پاکستان کو بہت دور تک تنزل کا شکار کر دیا ہے. اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، نمبر ایک، یہاں پہ وہ عادلانہ نظام، اسلامی نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، اس لیے کہ وہی ہمارے معاشی دکھ دور کر سکتا ہے، اسی کے ساتھ ہماری معاشرتی معاملات جو ہیں ان میں سدھار آ سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری سیاست جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی فلاح کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی امت کی بہتری کے لیے بھی اس نظام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے بھی اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہی معاملہ ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا فورم اس وقت موجود ہے الحمدللہ، جن کی قیادت کے اوپر نہ کوئی داغ ہے، نہ دبا ہے، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی الزام لگایا گیا ہے. بہترین کردار کے حامل لوگ ہیں، اور الحمدللہ صاحب ایمان لوگ موجود ہیں جن کے کردار کی شہادت جو ہے وہ ہر طرف سے دی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں بھی سراج الحق صاحب کے کردار کی گواہی دی گئی ہے کہ ہاں صاحب کردار آدمی وہ موجود ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ ان جو حکمران ہمیں یہاں تک پہنچانے والے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور دین اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی طرف توجہ کیجیے، ساتھ دیجیے، تعاون کیجیے. انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ اس ملک کی حالت جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی چودھری محمد اشرف صاحب کی، نائب امیر جماعت اسلامی. یقیناً ان کی گفتگو ہمارے ضمیر کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کو یہ جدوجہد کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے خدمت اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی چاہیے. تو جو قیادت بھی کام کر رہی ہے، جو لوگ بھی اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں اور وہ ہمارا فخر ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چودھری محمد اشرف ڈھیلو صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ان جیسے ان تمام لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے جو اس جد و جہد میں مصروف ہیں. ہم بولیں آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان. جی بہت شکریہ جی.